اسلاف کی. امام مالک علیہ الرحمہ، امام دار الہجرہ، مدینے کا امام، علم کی راہ میں اس قدر مال خرچہ ہوا، اس قدر مال خرچہ ہوا، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ گھر کی کڑیاں کھول کھول کر لے جا کر کے بیچے. فقر و فاقہ، تنگ دستی، مفلوق الحالی، قلاشیت طاری ہو گئی. امام مالک، امام دار الہجرہ کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے گھر کی کڑیاں نکال کر بیچ کر علم کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں. امام بخاری کی بات کرو، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر مہینہ 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، چاندی کے پیسے کماتے تھے، 500 درہم. مگر تمام کے تمام میں اپنی ذات پہ خرچہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام کے تمام درہم حصول علم کے لیے خرچہ کرتا تھا. کون کہتا ہے فقیری میں علم آتا ہے، بھیک منگائی میں علم آتا ہے؟ علم کے لیے لاکھوں لاکھ اسلاف نے خرچ کیا. امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، حافظ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت واسعہ کے والد نے ان کے مال متروکہ میں، ان کی وراثت میں 1.5 لاکھ درہم چھوڑا. اور 1.5 لاکھ درہم حافظ امام یحییٰ ابن معین جو محدث دورہ، فقیہ زمانہ، امام وقت ہے، امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ 1.5 لاکھ درہم جو وراثت میں ملا تھا، وہ تمام کے تمام خطیر رقم اپنے علم کے حصول کے لیے خرچہ کر دیا. علم ایسے آتا ہے، علم ایسے آ جاتا ہے. اگر 1.5 لاکھ چاندی کے سکوں کا، سونے کے سکوں کا حساب لگایا جائے تو آج کے کرنٹ اس وقت عصر حاضر میں کروڑوں روپے کی مالیت ہوگی. کون ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر کروڑ روپیہ خرچہ کیا بھائی؟ کون ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں بغیر خرچہ کیے ہوئے، بغیر مال خرچ کیے ہوئے علم حاصل نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لو، یہ کانسیپٹ ذہن سے نکال دو کہ مدرسہ فری. ارے جب تم دو گے نہیں تو ہم چندہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ مدرسہ والا چندہ نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ تم اسکولوں کی طرف فیس دو. مولوی پاگل ہے، جا کے لوگوں کے دھکے کھائیں گے، لوگوں کی گالیاں سنیں گے، بھکاری فقیر بن کر کے اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے، اپنی جو ہے اپنی شان و شوکت کو پامال کر کے بھیک مانگے، بابو دے دو، غریب بچے، یتیم بچے. یقین جانو خدا کی قسم تم ہمیشہ بھکاری ہی رہو گے اگر یہی کیفیت طاری رہی، یہی کیفیت رہی. لہذا یہ ذہن سے نکال دو. مدرسوں کو بنانے کی کوشش کرو، تعمیر کرنے کی کوشش کرو. یہ ذہن سے نکال لو کہ یہ مولوی کھاتے، اگر کھاتا ہوگا پیٹ اس کا پھٹے گا، حساب وہ دے گا. تم کیوں مر رہے ہو بھائی؟ تم کیوں مر رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس علم یقین ہے کہ یہ حرام خور ہے، کھا رہا ہے، تو پھر تم اسے پکڑو، اور نہیں ہے تو ہوا کی بات مت کرو، نہیں تو ذلیل و رسوا ہو کر کے کتے کی موت مرو گے. یاد رکھو، ذلیل و رسوا ہو کر کے کتے کی موت مرو گے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کو فروغ نہیں دیا، جہالت جس طرح بڑھ رہی ہے، قرآن سے جس طرح ہم دور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر بے حیائی، فحشکاری اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں بچے. لہذا مسجدوں کو آباد کرو، مکاتب کو آباد کرو، مدارس کو آباد کرو. اگر تم زندگی چاہتے ہو، نہ تمہارے سامنے تمہاری اولاد ننگی ہو کر کے بے حیائی کا ارتکاب کرے گی. تم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری تربیت میں کمی تھی.